اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ نازعات، جس کی آیت نمبر 14 تک ہم ترجمہ اور تفسیر پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے آگے دیکھیں گے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ان معلومات کو حاصل کرنے سے پہلے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم نکات معلوم ہونے بہت ضروری ہے۔ تو پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم نکات کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ قرآن میں الگ الگ سوروں میں تھوڑا تھوڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ میں یہاں پر اس کا ایک فوکس کرتے ہیں چھوٹا سا، کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کے رہنے والے تھے، اور مصر میں اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ وہاں کے ہونے والے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ اثر رسوخ میں اور طاقت کے معاملے میں اتنے زیادہ آگے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر کافی تکبر آ گیا تھا۔ یہاں تک کہ تکبر بڑھ گیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھنے لگے، اور اپنی عوام سے اپنی پرستش کروانے لگے، اپنی عبادت کروانے لگے۔ ایک دن وہاں کے فرعون جب سو رہا تھا، اس کو ایک خواب آیا کہ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ گرا ہے اور اس کی ساری سلطنت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ صبح ہوئی، نجومیوں کو بلایا گیا اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا گیا، اور ان سے پوچھا گیا۔ تب کسی نے بتایا ڈرتے ڈرتے کہ آپ کے عوام میں سے ہی ایک بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے ساری عوام میں ایک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی حکم کی تعمیل ہوئی، اور ایک سال کے اندر ہی تقریباً انہوں نے 12,000 سے زیادہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح ہوئی کہ بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہونا مشکل ہو گئے۔ جس کے گھر ہونے والا ہوتا اولاد، وہ بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے، کیونکہ انہیں تو اپنے بچے کو قتل کروانا ہوتا تھا، اور ایسے فوجیوں کے ہاتھ میں دے دینا ہوتا تھا قتل کرنے کے لیے۔ تو معاملہ بڑا سنگین تھا، اور بہت ہی ظلم تھا یہ بنی اسرائیل کے قوم پر۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ان کے بادشاہ کے سامنے سجیشن رکھا کہ اگر ایسا ہوا تو بنی اسرائیل میں کوئی ہماری خدمت کرنے کے لیے لڑکے رہیں گے ہی نہیں، اور پھر وہ جوان نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے لیے کون کام کرے گا۔ اس کے لیے ایسا سوچا گیا کہ ایک سال ایسا کرتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے، اور ایک سال بنا قتل کرے، کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جائے اور اگلے سال پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ابھی اتفاق دیکھیے کہ جس سال قتل کیے جانا تھا اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہونی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت نیک عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتایا کہ آپ تہہ خانے کی طرف چلے جاؤ، جہاں آپ کی بچے کی ولادت ہوگی، اور اس کے بعد اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے ندی میں بہا دو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ویسے ہی کرتے گئی، اور ان کی اولاد پیدا ہوئی، دیکھا کہ بیٹا ہوا ہے۔ اب بڑے دل سے انہوں نے مشکل سے اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کیا اور ندی میں اسے رکھ دیا، اور اس کے بعد اپنی بڑی بچی کو ان کے ساتھ بھجوا دیا کہ دیکھے کہ وہ جا کر یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ ہونا کیا تھا، وہ صندوق تیرتے تیرتے چلا گیا فرعون کے باغیچے کے طرف، وہاں سے جو ندی ملتی تھی اس میں، اور وہاں پر رانی یعنی کہ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت وہاں پر سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتی ہیں تو کیا کہ ان کو ایک صندوق ملتا ہے، اور اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ ملتا ہے۔ وہ انہیں نکالنے لگاتی ہے، اور اس کے بعد اسے گود میں لے لیتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ بچے کو میں اپنا بیٹا بنا لوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں بھی ڈلوا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد فرعون کے سامنے جب یہ بات گئی تو فرعون ڈر گیا، کہ کہنے لگا کہ یہ تو وہی بچہ ہو سکتا ہے جو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے، یہ تو کسی اور ملک کا لگتا ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شوہر کو منا لیا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی گھر میں رہنے لگے۔ اب انہیں دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، تو اس کے لیے کئی ساری دایاؤں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی سے نہیں مانے، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اس وقت ان کی بہن جو دور کھڑے ہو کے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے کہہ دیا کہ میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں جو ہر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حاضر کرو، اور وہ فوراً گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر آئی، اور انہیں کہہ دیا سارا قصہ جو کچھ ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دوڑی دوڑی چلی آئی، اور اس کے بعد انہوں نے بچے کو لیا اور دودھ پلایا۔ اس طرح سے ماں بچہ پھر سے مل گئے، اور ساتھ ہی ان کو محل کی طرف سے کچھ اجرت بھی مقرر ہو گئی بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔
یعنی اللہ نے ان کا کھانا پینا بھی وہاں پر رزق لگا دیا، ساتھ میں ماں اور بچے کو جدا بھی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، الگ الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہرحال وہاں پر رہ گئے اور اسی طرح پروان چڑھے، ایک دن جوان ہوئے۔ جوان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا آدمی ایک فوجی سے جھگڑ رہا تھا اور اس نے آواز دی کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے فوجی کو دور ہٹانے کے خیال سے ایک گھونسا مارا۔ گھونسا اتنا سخت تھا کہ وہ فوجی اس جگہ پر ہی موت ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں بڑا پچھتاوا اس چیز کا کہ میں تو اسے صرف دور ہٹانا چاہ رہا تھا اور یہ کہ یہ تو مر ہی گیا۔ بہرحال معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل سے وہ بات نہیں گئی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور بہت سارا اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا، استغفار کیا، اس چیز کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگی۔ اگلے دن اگلی صبح ہوئی، پھر وہ اسی راستے سے جانے لگے۔ وہاں پر وہی شخص کل والا بنی اسرائیل کا پھر اب اگلے آدمی سے جھگڑ رہا تھا۔ اس بار موسیٰ علیہ السلام نے اسی شخص کو ڈانٹا کہ تیری غلطی ہے، کل تو نے اس والے شخص سے لڑائی کی تھی، آج پھر تو کسی اور سے الجھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک چانٹا مارا۔ اب وہ شخص جو تھا وہ بنی اسرائیل کا ڈر کے کہنے لگا کہ موسیٰ کل تم نے ایک انسان کو مار دیا، فوجی کو، کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اب یہ بات جو سننی تھی کہ جو فوجی کھڑا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، وہ اس بات کو سن کر فوراً دوڑ پڑا، کہاں؟ فرعون کی طرف، اور انہیں بتانے لگا کہ موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ساری بات معاملے کو بھانپ گئے اور اس کے بعد وہاں سے فرار کا راستہ اختیار کر لیا، اس ڈر سے کہ انہیں سزا دی جائے گی۔ وہ وہاں سے بھاگ پڑے اور وہاں سے نکل کر وہ چلے گئے مدین کی طرف، جہاں جانے کے بعد بہت سارا قصہ ہے ان کی زندگی کا، اور بھی آگے معاملہ چلتا رہا۔ ان کی شادی ہوئی وہاں پر اور اولاد بھی ہوئی، اس کے بعد ان کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن اچانک موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں مدین کی وادی سے جا رہے تھے کہ وہاں پر انہیں نبوت حاصل ہوئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں توا ایک جگہ سے ایک جھاڑ کے اوٹ سے آواز دی، اور وہیں پر وہ نبوت سے سرفراز ہوئے اور وہیں پر ان کو معجزات سے بھی نوازا گیا۔ تو اسی کا ذکر قرآن مجید میں یہاں پر ہے، سورہ نازیات میں۔ ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ نداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ انہیں ان کے رب نے مقدس میدان طویٰ میں پکارا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے سورہ طٰہٰ کے آغاز میں کر دی گئی ہے۔ اور طویٰ اسی جگہ کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور نبوت رسالت سے نوازا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت بھی عطا فرما دی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ فرعون کی سرکشی تو سب پر واضح تھی، اور فرعون اس قدر آگے بڑھ چکا تھا سرکشی میں کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جاؤ، ابھی تم نبی بنائے گئے ہو، اور جا کے اس فرعون کو اس کی سرکشی سے کے بارے میں کہہ دو کہ وہ اس سے باز آ جائے اور خود کو اس طرح سے اللہ کا نافرمان نہ بنائے اور اس طرح سے سرکشی میں آگے نہ نکلے، تکبر نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ یہ کہہ کر انہیں بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں پر؟ فرعون کے پاس۔ آگے کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے ترجمہ اور تفسیر کرنے کو، سننے کو آسان فرمائے۔ ناظرین، یہ جو قصے ہیں یہ بہت ہی طویل ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ چاہے تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی جو آگے کے ویڈیو ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکمل قصے کے لیے ہم لوگ الگ سے ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ اس سے دیکھ لیجئے گا۔ چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔